لیکن کیا ہوگا؟ جو ان کے دلوں میں کسی قسم کی اپنے بھائی کے لیے کوئی رنجش ہوگی کسی قسم کی، اس سب کو وہاں پر نکال دیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آگ سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہوگا اور وہ پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ اپنے اپنے درجوں اور مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھروں کو جان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو وہاں پر کسی قسم کی بھی جو رنجش ہوگی اس کو نکال دیا جائے گا، یعنی کہ جنت میں اس قسم کے خیالات نہیں آئیں گے کہ اف گاڈ وہ کیا کر رہی ہے، وہ یہاں پہ کیوں ہے، اس کو بھی میرے ساتھ ہونا تھا۔ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، اور یہ جو کسی کے بارے میں برا خیال آنا ہے نا، یہ ہمارے لیے ہی برا ہوتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ دوسرے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی بڑے آرام سے گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کوڑ کوڑ کے اپنے آپ کو اندر سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی ایک نیگیٹو سوچ رکھ کے، ایک منفی رویہ رکھ کے۔ نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک ہمیں کتنی کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا امتحان کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اور مسئلہ جو چیلنج ہمارے لیے ہے کہ کیونکہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے بڑے ایک قسم کے وہاں پہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں بس شک و شبہات کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑھتے ہی نہیں اس سے آگے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اسی لیے جہاں ہم اللہ کی پناہ میں آئیں شیطان سے، تاکہ شیطان ہمیں کوئی وسوسے نہ دے سکے، ساتھ ساتھ ہم اللہ سے یہ بھی عہد و پیمان کریں، وعدے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آیات اس طرح سکھا دے جس طرح سے تو نے ان کو نازل فرمایا، تاکہ میں ان کی حقیقت تک پہنچ سکوں۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ اب اگلا واقعہ یہاں پر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے کہ بار بار سلام کا ذکر آتا ہے، جنت کے ساتھ آتا ہے، آپس کی ڈیلنگ کے ساتھ آتا ہے، اور ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں آتا ہے۔ ویسے بھی اوورآل جب بھی متقی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ آتا ہے کہ وہ پرامن ہیں، وہ سلامتی والے ہیں، لیکن ہمارا اسی لیے بھی تو بہت بڑا بگاڑ ہے کہ ہم سلام کرنے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہمیں آج کل کی جو ماڈرن گریٹنگز ہیں وہ بہت پسند ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بھی ایکسٹریم ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ لوگ آپ کو اس طرح سے بھی جب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے نا ہیلو نہیں بولنا، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہیل، آپ پتہ نہیں جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ جو میرا نالج ہے اس میں تو میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ہاں، آپ اگر کسی کو، بچے جیسے آج کل کے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور طرح کی بھی گریٹنگز دینا چاہتے ہیں، صبح بخیر کہنا چاہتے ہیں، اور کسی کو ویسے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو سلام سے آغاز کریں، اس کے بعد آپ 2 جملے اور بھی بول دیں جو عام اس وقت جو رائج گریٹنگز ہے اس میں سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کے مہمان ہیں اور ان سے ڈریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یعنی انہوں نے اولڈ ایج میں ان کو بتایا کہ اب آپ کو ایک اولاد ملنے والی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز پہ بھی خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نا امیدی نہیں ہمارے پاس زندگی میں ہونی چاہیے جب ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی جب ہم دعا مانگیں تو اب ہم کیا سوچیں، میری دعا قبول ہو گئی، ان شرائط کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے لیے دی ہیں، ان کو پڑھیں نا، اس چیک لسٹ کو سامنے رکھیں، کیونکہ اس چیک لسٹ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی حرام کی دعا مانگتا ہے یا حرام طریقے سے دعا مانگتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اور اگر غافل دل سے دعا مانگتا ہے تو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے دعا لیکن وہ اس پہ توجہ نہیں دے پا رہا، اس شدت کو نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن اس کی مختلف اشکال ہیں جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے، اور ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر رکھا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہیں یعنی لوط نے کہا کہ تم لوگوں کو تو کچھ انجام سے معلوم ہو رہے ہو،
تو لوط نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم وہیں چلتے رہنا۔ اور ہم نے ان کے طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ یعنی یہ واقعہ ہمیں پتہ بھی ہے، بار بار آتا بھی ہے کہ یہاں پر کیا ان کا سلسلہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کا طریقہ، ان کی جو خواہشات تھیں اور وہ کس طرح سے چل رہے تھے۔ اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے آ پکڑا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے کیا سیکھا، کیا کچھ ہوا؟ بات یہ کہ یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ وہ غلط کام کرتے تھے اور اس غلط کام کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا کیا مسائل آئے۔ تھوڑی سی اگر ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ہمارے لیے آج کے دور میں ہومو سیکشوالٹی یا جس کو ہم کہتے ہیں LGBTQ، یعنی آپ دیکھیں کہ روز پہلے ایک ٹرم ہوتی تھی جو استعمال کی جاتی تھی، اب اس میں ہر دفعہ ایک نئی ٹرم ایڈ کر دی جاتی ہے اس نام پر کہ جی فلاں انسان کی یہ خواہش ہے اور وہ جنسی خواہش ہے، اب اس کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے۔ اب فلاں شخص کا یہ دل چاہتا ہے، اب اس کو اس چیز کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ یہ بہت سے ممالک میں لا جو ہے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، وہ لوگ جو کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی آپ اس حد تک دیکھیں کہ اس کام کی، اس برائی کی یلغار ہمارے اوپر ہے کہ اگر آپ گوگل کرنا شروع کریں، عام حالات میں آپ کسی چیز کے اوپر بھی گوگل کریں، مثلاً آپ پڑھنا شروع کریں غصے کے بارے میں، کسی اور ایول کے بارے میں، جو بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے، چوری ہے یا نفرتیں ہیں یا جیلسیز ہیں، حسد ہے، آپ کو اتنا مٹیریل ملے گا جو کہ بالکل قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا۔ لیکن جو ایسی باتیں ہیں، ایسے مسائل ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کہ ہم شاید غلط سوچ رہے ہیں اور وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کا یوتھ ہے وہ بہہ چکا ہے ان جذبات میں، اور ان کی اتنی ہمدردیاں ہیں۔ جب میں پڑھتی ہوں لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، تو میرے دل میں خوف کی لہر دوڑتی ہے، کیونکہ آج کے یوتھ سے اگر آپ بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بھی ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ لیٹ دیم لیو دیئر لائف، ان کو اپنی زندگی ایسے گزارنے دیں جیسے وہ گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی خواہشات کے راستے میں آئیں۔ تو تھوڑی سی بات ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ فنڈامنٹل ڈیزائر ہے، اور یہ کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے؟ جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہمارے بیہیویئرز ہیں اس میں پھر یہ ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یہ آگے نسل کو، انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے، سوشل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر انسان کی اپنی پہچان اور اس کے ساتھ جو سوسائٹی کی پہچان ہوتی ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو جو اسٹیبلش کیا گیا اور اس میں بہت سی باتیں رکھی گئی، اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنایا گیا ہر حساب سے، تاکہ یہ جو بنیاد ہے یہ بھی مضبوط ہو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کے جو جنسی رجحانات ہوتے ہیں اس سے اس کا ذہن بھی اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی، اور اس کی بہت ساری جو حرکات ہوتی ہیں اس کے مطابق چلتی ہیں۔ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے سیکشول اورینٹیشن، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک اٹریکشن ہے۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ میرا کیا قصور، مجھے بچپن سے سیم سیکس اٹریکشن تھی، میرا کیا قصور کہ مجھے اس کیٹیگری کے لوگوں کے متعلق جو ہے ایسے خیالات آتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں یہاں پر کہ واٹ از نارمل، اور کون فیصلہ کرے گا اس کا نارمل ہونا؟ اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، کہ بند نہیں باندھا، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ انٹر سیکس انڈیویجولز ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ پھر آگے بڑھ کے اس طرح کے بہت سے مسائل میں جاتے ہیں، وہ صرف 2% ہیں۔
یہ یعنی کہ سائنٹیفک فیکٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایسا ایشو نہیں تھا, ان 2% کو ہینڈل کرنا زیادہ آسان تھا, بجائے اس کے کہ جو ہمارے بہت میجورٹی پاپولیشن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ کسی اور سسٹم کی طرف چلے جائیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو LGBTQ کے سسٹم میں لوگ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. 61% کے قریب ایک سٹڈی کے مطابق یہ ڈپریشن میں ہے, 45% کو PTSD یعنی کہ جو پوسٹ ٹرومیٹک جو ڈپریشن ہے وہ ان کو ہوتا ہے, 36% کو انزائٹی ہوتی ہے, اور ان میں سوسائڈ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. جب اس کی وجوہات لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ان پہ سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ لوگ ان کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, اس لیے ان کے جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم بہت سے ممالک جہاں پر ان کو بہت زیادہ ایک ویلیو ملی ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے جس طرح سے بھی رہنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ان کے یہی مسائل ہیں. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ان کی جب یہ سیم سیکس میرج میں جاتے ہیں پھر یہ کچھ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ان کی فیملیز میں وہ ہارمنی نہیں آتی, وہ ماحول نہیں آتا, اور وہ بچے بھی جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے, بہت سے نفسیاتی مسائل ان میں آتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شروع میں کچھ لوگ تو بچے اڈاپٹ کر لیں گے, لیکن 50 سال بعد 100 سال بعد اگر ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ آگے پھیلا دیا تو بیماریوں کے علاوہ اور بہت سارے نفسیاتی مسائل کے علاوہ آپ سوچیں کہ جو آگے انسانی نسل کی بقا ہے وہ کہاں پر جائے گی. یعنی یہ بہت ساری لاجیکل باتیں بھی ہیں اور بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی انسان کے اندر ایسی خواہشات ہوتی ہیں تو ان کا بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کا اثر ہوتا ہے, مثلا جینیٹک فیکٹرز ہیں, ہارمونل فیکٹرز ہیں, ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہیں, سوشل فیکٹرز ہیں, کلچرل فیکٹرز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی قانون کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام فیکٹرز کو ذہن میں اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق ہمیں یہ رہنمائی دی ہے. مثلا کچھ لوگوں کے جینیٹک فیکٹرز میں اگر جین میں آ گیا ہے کہ جی آپ کو شوگر ہو سکتی ہے, آپ کے خاندان میں دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں, آپ کے خاندان میں کینسر ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جینیٹکس میں ایک غلط جین موجود ہے, غلط انڈیکیشن آ رہا ہے کہ جی ہمارے خاندان میں تو جی بہت لوگوں کو شوگر ہے, تو وہ کھاتے رہیں شوگر والی چیزیں اور وہ بڑھاتے رہیں اپنا وزن اور اپنے پہ کچھ نہ کریں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ذرا سا احساس ہو جاتا ہے وہ تو جناب ایکسرسائز اور ویٹ اور ڈاکٹرز کو ریگولر اینول ٹیسٹ کرانا کہ ہماری جین اگر ہمیں کوئی غلط چیز کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہے ہم نے وہ کام نہیں کرنا. لیکن جہاں پر اب ہمارے اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں, اتنا بڑا حرام کام آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں جی کیا کریں بیچارے ان کی جین میں, تو وہ اپنی جین کے مطابق کیوں چلتے ہیں. ایک جین اگر یہ آ گئی ہے تو لیکن بہت ساری اور جینز ان کو جو صحیح چیزیں سکھا رہے ہیں اس کے مطابق کام کیوں نہیں کرتے. دوسری بات جیسے ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل یا ہارمونل ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں شروع سے بہت ریسرچ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکوں کو دراصل ہم لڑکوں والی چیزیں دیتے ہیں تو اس لیے وہ لڑکوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں, لڑکیوں کو ہم لڑکیوں والی چیزیں دیتے ہیں اس لیے لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو فری چوائس دیں تو پھر ان کا جو دل چاہے گا وہ پک کریں گے. باقاعدہ اس وقت دنیا میں ایسی موومنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا لکھیں گے کہ یہ میل ہے فیمیل ہے, بلکہ ہم ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. جب بچہ بڑا ہوگا وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ وہ میل بننا چاہتا ہے یا فیمیل بننا چاہتا ہے. اللہ اکبر, ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں. اور یہاں پر یہ سارے فیکٹر جو ہیں آپ دیکھیں یہ بھی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں. اس میں کیا حرج ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو وہ ماحول دیا جائے, کیونکہ ہمارا دین تو یہی بتاتا ہے کہ لڑکی کو ایسا لباس پہنایا جائے, ایسی سوچ دی جائے, اور لڑکے کو سونا نہ پہنایا جائے, ریشم نہ پہنایا جائے, اس کے اندر وہ لڑکوں والا مزاج ہے, لڑکیوں کے اندر لڑکیوں والا مزاج ہے. تو جب ہم باقی چیزوں میں ماحول کے مطابق بہت سے کام کرتے ہیں تو اب ہم کیوں نہیں ماحول کے مطابق دیکھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوشل اور کلچرل نارمز جو ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے, ہر معاملے میں ہم ان چیزوں کو بھی صحیح راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ جب ہم اپنی خواہشات کے نرغے میں اتنے آ گئے ہیں تو ہم ایسے سوسائٹیز پیدا کر رہے ہیں, ایسے کلچرز پیدا کر رہے ہیں جس میں ان چیزوں کو ویلکم کیا جائے, ان کے لیے سافٹ کارنرز ڈیولپ کیے جائیں. ہم کیوں نہیں ان کلچرز میں, سوسائٹیز میں یہ باتوں کی اویئرنیس دیتے کہ ان کے جو غلط اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی آگے کی نسلوں کو اس سے بچا کر رکھنا ہے.
یعنی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہم پیرنٹس کو خاص طور پہ، اساتذہ کو، لوگوں کو، پڑھے لکھے طبقے کو بہت اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سب سے سخت سزا ان کو دی، ان کو کسی قسم کی سپیس نہیں دی گئی، ان کو نہیں چھوڑا گیا، اس بات پہ کوئی لاجک دے کر ان کو نہیں چھوڑا گیا، تو ہم کیسے کبھی جین کا لاجک دے کے، کبھی کلچر کا، کبھی خواہشات کا، ان کو ایسی بے راہ روی پہ جانے کے لیے کھلم کھلا اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، اور جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں مختلف واقعات بتا کے وارننگز دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کس راستے پہ ہم نے نہیں جانا، اور ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں۔ اور یہ جو ہجر والوں کا ذکر آ رہا ہے جس کے نام پہ یہ صورت ہے، یہ قوم سمود کا بات ہو رہی ہے، جنہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ کیوں؟ یعنی جب وہ گھر بناتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنا رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نقصان کسی قسم کا نہیں ہو سکتا، ہم بڑے سیف ہیں، ہم بڑی سیف زون میں ہیں۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ وہاں پر ان کو کیسے وہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا کہ ایک ایسی آواز تھی جس نے ان کو ختم کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر 175 ڈیسی بیلز کا شور ہو تو وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہوتی ہے انسان کے سمجھنے کی کہ انسان اپنے اسباب پہ اگر کچھ بلڈ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ نہ سمجھے۔ جیسے آج کے دور میں ہم نے سائنس کو خدا بنا لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں ہمیں ہر چیز سے، ہر مشکل سے بچا لیں گے، اور آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگھاڑ نے آ دبوچا، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں، اور یہ کہ دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن بھی دے رکھا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کیا کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن بھی دے رکھا ہے۔ یعنی کہ اب ہم قرآن مجید کو جب کھولتے ہیں تو یہ 7 آیتیں سورہ الفاتحہ کی ہیں، وہ اس کا حصہ ہی ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کی طرف جو ہے دوبارہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، اور پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کر لیا، تو میں نے عرض کیا کیا آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ الفاتحہ ہے۔ یہی 7 مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات والی صورت ہے، اور یہی قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورہ الفاتحہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے انہیں قسمیں والوں پہ اتارا ہے جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے سجدے کی،
اور سجدے پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں ہمیں بہت رہنمائی تھی، اور اس میں ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو فوکس ہوتا ہے نماز میں، یعنی جب آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ اس میں آگے چل رہے ہیں، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اصل آپ نے جس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے وہ سجدہ ہے، یعنی وہ ساری تیاری پریپریشن جو ہے وہ سجدے کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گرتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر لگا رہا ہے، یعنی اپنی جو ہائر انٹلیکٹ ہے اس کو زمین پر لگا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے اعضاء بھی جھک رہے ہیں، اس کا دل بھی جھک رہا ہے، اور وہ اللہ کی عظمت کے آگے جو ہے جھکا ہوا ہے، اور وہ اس پوسچر میں ہے جہاں وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کی برتری بیان کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو اس حال میں ہم دیکھیں کہ اگر انسان کا دل جو ہے اس کے جسم کے ساتھ اس لیول پہ چلا جائے کہ وہ دیکھے کہ یہ صرف میرے چہرے کا سجدہ نہیں ہے بلکہ میرے دل کا بھی سجدہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں وہ بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ بالکل وہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ کیفیت نہیں آتی نماز پڑھتے ہوئے، خشوع خضوع کا ہمیں مسئلہ رہتا ہے، تو سلف صالحین سے پوچھا گیا تھا کہ کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم وہ ایسا سجدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے اپنا سر نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ پھر انسان جب ایک سجدہ کر کے اٹھتا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھتا ہے، یعنی جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا جتنا طویل سجدہ کرتے تھے، درمیان میں وہ جو بیٹھتے تھے جلسے کے لیے اس میں بھی اتنا ہی وقت لگاتے تھے، اور بات یہ تھی کہ اس کیفیت کو انسان ختم نہ کر دے۔ کچھ لوگ جیسے کرتے ہیں جلدی سے سجدہ کیا اور پھر دوبارہ جلدی سے کیا اور کوشش کی کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوں، اور پھر جب ہم کہیں کہ وہ مزہ ہی نہیں ہمیں آتا نماز میں، یا نماز پڑھنے کے بعد وہ کیفیت نہیں بدلتی، تو بات یہ کہ اس سجدے پہ فوکس کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک مقروض انسان تصور کریں جب آپ سجدے میں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے اپنے نفس کو ادھر ادھر بھاگنے سے روک لینا ہے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو آپ نے وہ اپنے لیے محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی میں ہیں، اور آپ وہاں پر اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کے آگے جو ہیں وہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 14 پارہ ہے اور اب ہم سورہ نحل شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ سورہ نحل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نعمتوں کا ذکر ہے اور بہت جامع انداز میں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے سبحانہ وتعالی، یعنی العالی لفظ سے، بلندی اور بزرگی سے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، صفت ہے، یہ بتائی جا رہی ہے۔ انسان کے لیے جب کبھی ہم کوئی ایسا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت بزرگ ہے، بلند ہے، تو یہ ایک اضافی صفت ہوتی ہے جو کہ وقتی طور پہ اس کے پاس ہوتی ہے اور اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن اصل بلندی اور بزرگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ حقیقی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہوتا ہے، اس کو پکارنا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ عز و جل کو ہے استعمال کریں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس سے بری ہے جو مشرک کہتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ کیا ہو گیا؟ پیدا کہاں سے ہوا؟ یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے؟ ہوا خصیم مبین، بہت سخت جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہارے رزق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری کر لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔
یہاں پہ ہمیں دیکھیں خاص طور پہ کیا بتایا جا رہا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی بعد کے ادوار میں بھی آج کل جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ آج سے 20 سال بعد 100 سال بعد کیا کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہونے والا ہے۔ درمیانی راہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بھاری نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم ان میں سے نکالا ہوا تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال لو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزار بھی ہو جاؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب آپ دیکھیں کس کا تو خوبصورت انداز میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات آ گئی ہے غور و فکر کی، تفکر کی، پھر آ رہی ہے یعقلون، عقل استعمال کرنے کی، پھر آ رہی ہے یذکرون، ذکر کرنے کی، اور پھر آگے آ رہا ہے تشکرون، شکر کرنے کی۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے، دین کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا سائنسز کو بھی ایسے پڑھتا ہے، علم بھی صحیح والا حاصل کرتا ہے، تو وہیں سے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، شکر گزاری کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس پیغام کو جو ہم سیکھیں آگے سے آگے پہنچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے۔ تو اسی لیے جب ہم اپنا وقت گزاریں اللہ کے ساتھ جو تعلق بنانے کی، علم کو سیکھنے کی، اور یہ دنیاوی نفع بخش علوم کے لیے بھی ہم اسی فارمولے پہ چل سکتے ہیں، تو کیا ہے، ہمارا فوکس بھی درست رہتا ہے، قبلہ بھی درست رہتا ہے اگر ہم ایسی احادیث کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی جتنی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم ہی ورثے میں چھوڑتے ہیں، پس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ فضل و کرم کا حاصل کر لیا۔